ٹیکس تحقیقات کیس سے متعلق اہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے ڈی جی آئی بی، ڈی جی ایف آئی اے اور چیئرمین پی ٹی اے اور پیمرا کو توہین عدالت کے معاملے میں ابتدائی نوٹس جاری کر دیے۔ جسٹس بابر ستار پر اعتراض کی درخواستوں کو عدالت نے بدنیتی پر مبنی قرار دے دیا۔ پی ٹی اے، ایف آئی اے، آئی بی، پیمرا کی جج پر اعتراض کی درخواستیں خارج۔ درخواستیں دائر کرنے پر چاروں اداروں پر 5-5 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ فیصلے میں مزید کہا گیا، چاروں اداروں نے درخواستوں کے ذریعے جج کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی۔ 2024 اب تک سب سے بڑا اسکینڈل، گندم درآمد اسکینڈل کی تحقیقات کا آغاز۔ سیکرٹری کابینہ کامران علی افضل کی سربراہی میں قائم 4 رکنی کمیٹی کا طویل اجلاس۔ کمیٹی کی جانب سے سابق سیکرٹریز فوڈ سیکیورٹی سے پوچھ گچھ۔ کمیٹی نے سابق نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کو بھی پوچھ گچھ کے لیے بلا لیا۔ سابق نگراں وفاقی وزراء شمشاد اختر، گوہر اعجاز سے بھی تحقیقات ہوگی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے بھی معاملے کی انکوائری کی جائے گی۔ کمیٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ نگراں وفاقی کابینہ ارکان کا گندم درآمد کے معاملے پر اہم کردار ہے، ان سے انکوائری کے بغیر رپورٹ نامکمل ہوگی۔ کمیٹی نے کسٹم، کراچی پورٹ اور ایف بی آر کے متعلقہ افسران سے تفتیش مکمل کر لی۔ گندم اسکینڈل پر نون لیگ کے قائد ان ایکشن۔ نواز شریف نے پیر کو وزیراعظم شہباز شریف کو بلا لیا۔ وزیراعظم کی سربراہ سیکرٹری کابینہ کامران علی افضل سے ملاقات۔ نگراں حکومت میں گندم کی درآمد کی ہر لحاظ سے مکمل شفاف تحقیقات کا حکم۔ دستیاب ریکارڈ اور دستاویزات کو سامنے رکھ کر سفارشات مرتب کرنے کی ہدایت۔ اتنے اخراجات ہونے کے باوجود ہم 2800 میں 3000 میں سیل کریں تو ہمارے اخراجات ہی نہیں پورے ہوتے ہیں۔ باردانہ نہیں مل رہا تو پھر گندم جڑی ہے جی وہ خراب ہو رہی ہے دن بدن۔ یہ باردانہ من پسند لوگوں کو دیا جا رہا ہے، ہم جیسے غریب آدمیوں کو نہیں دے رہے۔ گندم کا باردانہ کب ملے گا؟ پنجاب کے مختلف شہروں میں کسان گندم کی فصل کاٹ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ ہر گزرتے دن کسان مشتعل کہتے ہیں منڈی میں آڑتی گندم کے کوڑیوں کے مول لگاتا ہے، مڈل مین سستے دام گندم بیچنے کا لالچ دے رہے ہیں۔ نان فائلر سے ٹیکس وصولی کھٹائی میں پڑ گئی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو آمنے سامنے۔ پی ٹی اے نے 5 لاکھ سے زائد سمز بلاک کرنے کی مخالفت کر دی۔ پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ نان فائلرز کی سمز بلاک کرنے کا عمل ہمارے نظام سے مطابقت نہیں رکھتا۔ نان فائلرز کو نئی سمز کے اجرا پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی جا رہی۔ قانونی طور پر پی ٹی اے سمز بلاک کرنے کا پابند نہیں، سمز بلاک کرنے سے متعلق طریقہ کار طے کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ 750 ارب روپے کے جو سیلز ٹیکس ہیں وہ ہضم کی جا چکے ہیں، ہڑپ کی جا چکے ہیں۔ یہ پرسوں مجھے بتایا اب 2700 ارب روپے آلریڈی انڈر لیٹیگیشن ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ ہم مل کر پاکستان کی خدمت کریں گے تو ہندوستان کے باپ کو بھی ہم پیچھے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ ٹریبونل ممبرز یا تو کام کریں یا گھر جائیں، محنت کریں گے تو ہندوستان کے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایف بی آر میں شاندار کارکردگی دکھانے والے افسران کو ایوارڈ دینے کی تقریب سے خطاب۔ بولے ایسا افسر برداشت نہیں جس کی ناک کے نیچے کرپشن ہو اور وہ ایکشن نہ لے۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف کرپشن، فراڈ اور لالچ کی نظر ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر جھوٹ، ریاستی رٹ کمزور کرنے والوں کے خلاف قانونی ترمیم کا لانے کا فیصلہ۔ پیکا ترمیمی بل 2024 میں 10 سے زائد اہم ترامیم تیار کر لی گئیں۔ پیکا ترمیمی بل کے ذریعے ڈیجیٹل حقوق کے تحفظ کو اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی کے ذریعے سرمایہ کاروں کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ سائبر فراڈ، سائبر بدماشی اور اسکینڈل میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلانے، ریاستی رٹ کمزور کرنے پر سخت سزائیں اور جرمانہ ہوگا۔ سماجی معاہدہ ہے لوگوں کے درمیان، اس سلسلے میں ہم آئے تھے 8 تاریخ کو آئین کی بالادستی پہ سیمینار سمجھیں جس میں ہم جرنلسٹوں کو بھی بلا رہے ہیں، دانشور لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں، الکلفیم کے لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ اتحاد برائے تحفظ آئین پاکستان کی احتجاجی تحریک میں تیزی۔ محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں اپوزیشن رہنماؤں کی امی جماعت اسلامی سے ملاقات۔ حافظ نعیم الرحمان کو احتجاجی تحریک میں شمولیت کی دعوت۔ میڈیا سے گفتگو میں
محمود اچکزئی بولے آئین کی بالادستی کے لیے اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسد قیصر نے کہا ملک میں اس وقت جنگل کا قانون ہے، مینڈیٹ کسی کو ملا، حکومت میں کوئی اور ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ آئین و جمہوریت کی بالادستی پر ہمارا اصولی اتفاق ہے، جماعت اسلامی اپوزیشن کے احتجاج میں ضرور شریک ہوگی۔ جماعت اسلامی آپ نے سیمینار کی دعوت دی ہے، اس دعوت کو ہم قبول کرتے ہیں اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کی نمائندگی اس میں ہوگی، ہم مشاورت کریں گے اور سیمینار ظاہر ہے جمہوریت کی بالادستی کا ہوگا اور اس پر سب بات کریں گے تو ہم پوری بات کریں گے۔ جماعت اسلامی کو تو جچتا بھی ہے کہ جمہوریت پہ وہ بات کریں۔ سلیکٹیو جو ہے انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں تو مذاکرات کی ناکامی پہلے دن سے ظاہر ہے، ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں تو اس وقت اس بات کا حامی ہوں کہ اگر کوئی ڈائلاگ ہونا ہے تو نیشنل ڈائلاگ ہو، جس میں تمام تر اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے عدلیہ ہے، ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں، جتنے بھی پاور سٹرکچر کے جو کمپوننٹس ہیں وہ موجود ہوں۔ سلیکٹیو مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، ملک میں اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور سیاستدانوں سمیت قومی مکالمے کی ضرورت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پی ٹی آئی کی کوششوں کو لا حاصل قرار دے دیا، کہتے ہیں 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا، پارلیمنٹ کے اجلاس میں واقعے کی مذمت کریں گے۔ فیصل کریم کنڈی گورنر خیبر پختونخوا، جعفر خان مندوخیل گورنر بلوچستان اور سردار سلیم حیدر گورنر پنجاب ہوں گے۔ صدر مملکت نے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے ارسال کردہ ناموں کی منظوری دے دی۔ فیصل کریم کنڈی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم نے فیصل کریم کنڈی سے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ کو سب سے بہترین کارکردگی دینے والا صوبہ قرار دے دیا، کہا ایک وقت تھا کراچی میں ایک دن میں 25 لاشیں گرا کرتی تھیں، بم دھماکے ہوتے تھے، ہم نے مشکل وقتوں میں کراچی کی ترقی کے بارے میں سوچا، پانی، ڈرین، انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ کے معاملات پر توجہ دی۔ سندھ میں 5 ماہ میں 1271 انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی، سب سے زیادہ 786 شکایات پولیس کے خلاف رہی، مبینہ زیادتی کے 43، خودکشی 94، اغوا برائے تاوان کے 157 اور قتل کے 373 کیسز رپورٹ ہوئے۔ محکمہ انسانی حقوق نے 5 ماہ کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ سندھ بھر میں پولیس کی زمینوں پر 4 پیٹرول پمپس، 1397 دکانیں اور سینکڑوں فلیٹس بنائے گئے۔ رپورٹ میں انکشاف، سندھ ہائی کورٹ میں پولیس ویلفیئر کے نام پر تھانوں میں کمرشل سرگرمیوں کے کیس میں جمع کرائی گئی آئی جی پولیس رپورٹ میں انکشافات، عدالت کا پولیس کو فوری کاروباری سرگرمیاں ختم کرنے کا حکم۔ کراچی میں پیپلز بس سروس کے آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سسٹم کا افتتاح، وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں جدید ٹیکنالوجی سے عوام کے لیے سفر آسان بنایا جا رہا ہے، مسافر اسمارٹ کارڈ کے ذریعے کرایہ ادا کر سکیں گے۔ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں بہترین کارکردگی پر وزیر اعلیٰ سندھ نے شرجیل انعام میمن کو ایوارڈ سے بھی نوازا۔ حکومت کا اسلام آباد کے مختلف روٹس پر پنک بسیں چلانے کا فیصلہ، سرکاری اسکولوں کی بسوں 20 سے زائد بسیں محکمہ تعلیم نے واپس منگوا لی، اسکول بسوں کا رنگ تبدیل کرنے کی ویڈیو جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ گزشتہ 5 سے 7 سال کے دوران فری دوائی کا منصوبہ ختم کر دیا گیا تھا، مریضوں کو گھروں پر کینسر کی دوا فراہم کی جاتی تھی، ہم نے فری دوائی کا منصوبہ بحال کر دیا، دل کے مرض کی دوا بھی گھروں تک مفت فراہم کی جائیں گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے باکسنگ لیجنڈ عامر خان اور مارشل آرٹس چیمپئن شاہزیب رند کی ملاقات، آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کھیل کے میدان میں دونوں کھلاڑیوں کی شاندار کامیابیوں کو سراہا، صلاحیتوں سے بھرپور پاکستان کی نوجوان نسل پر اعتماد کا اظہار بھی کیا۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی خفیہ اطلاع پر کارروائی، آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ، پاک فوج نے 6 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے، آپریشن کے دوران دہشت گردوں کا ٹھکانہ بھی تباہ کر دیا گیا۔ لاڑکانہ میں شہری کے گھر پر مسلح افراد کی فائرنگ اور راکٹ لانچر سے حملہ، ماں بچوں سمیت 5 افراد شدید زخمی، تشویشناک حالت میں چاند کا اسپتال منتقل، پولیس نے واقعے کی تحقیقات اور ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔
जैकब आबाद में गैरत के नाम पर खातून समेत 2 अफराद कत्ल। वाकया गढ़ी खैरू थाने की हुदूद में पेश आया। मुलजिम अपनी भतीजी और एक नौजवान को कत्ल करके फरार। मकतूलीन की लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल। लाहौर के इलाके सुंदर में बेटे ने बाप को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक रंगेलपुर गांव सुंदर में मोहम्मद इकराम ने बेटे को डांटा, जिस पर उसने फायरिंग कर दी। मुलजिम हसन मौके से फरार हो गया। सरगोधा में बीवी ने बेटे और भाई के साथ मिलकर शौहर को कत्ल कर दिया। शौहर को डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद तेज धार आले से कत्ल करके लाश कीनू के बाग में फेंक दी। गिरफ्तार मुलजिमा इसके बेटे और भाई का एतराफ़ जुर्म। कराची के इलाके खारा दर में लुटेरों की शहरियों से लूट मार। सिक्योरिटी गार्ड से मोबाइल छीना, हथौड़ा मारकर जख्मी कर दिया। मेमन गोट पुलिस का मुलजिमान से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी, मुलजिमान फरार। लियाकताबाद डाखाना पुल पर कार पर फायरिंग से नौजवान शदीद जख्मी। 7 तारीख को पहला पेपर है लेकिन एडमिट कार्ड नहीं मिले। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात सर पर, तलबा अब तक एडमिट कार्ड से महरूम। तलबा और असातिज़ा मैट्रिक बोर्ड के चक्कर लगाने पर मजबूर। मैट्रिक बोर्ड में तलबा का रश, मैट्रिक बोर्ड की नाअहली सामने आ गई। गजा में काबिज फौज की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। शुजाया, अल जहूर और अल बरेज कैंप पर बमबारी। नसीरात कैंप, खान यूनुस, दीर अल बला और रफा में भी हमले। 24 घंटों में 26 फलस्तीनी शहीद। शहादतों की कुल तादाद 34,622 हो गई। अल-कस्साम ब्रिगेड के भी काबिज फौज पर जवाबी वार। जुनूबी लबनान से हमले में इसराइली तंसीबात को निशाना बनाया। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी खुफिया एजेंसी के सरबराह विलियम बर्न्स और हमास का वफ्द कायरा पहुंच गया। अमरीकी जामियात में गजा के हक में एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी। लॉस एंजल्स की यूनिवर्सिटी में पुलिस की कार्रवाई, एहतजाजी कैंप उखाड़ दिए। 400 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, वाशिंगटन के साथ कनाडा के जामियात में भी एहतजाज। बरतानिया की न्यूकासल, ब्रिस्टल, लीड्स, शेलफील्ड समेत मुतालिक जामियात में भी मुजाहिरे। अमरीकी सदर ने जामियात में एहतजाज पर खामोशी तोड़ दी। बोले एहतजाज का हक सबको है मगर किसी को अफरा तफरी फैलाने की इजाज़त नहीं। हमास जंग बंदी कबूल ना करे तो उसका दफ्तर बंद करके मुल्क बदर कर दिया जाए। अमरीका की कतर को धमकी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, अमरीका जंग बंदी और इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए पुरज़म है, मगर इसमें हमास रुकावट बनी हुई है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कतरी हुकाम ने हमास सरबराह इस्माइल हनिया और दूसरे ओहदेदारों को अपने लिए मुतबादिल इंतजामात के लिए तैयार रहने का मशवरा दे दिया। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के इल्जाम में भारतीय हेड स्क्वाड के 3 अरकान गिरफ्तार। तफ्तीशकारों को भारतीय हुकूमत की जानिब से सिख रहनुमा के कत्ल का टास्क देने का शुबा। हरदीप सिंह निज्जर को 18 जून 2023 में सिरे में एक गुरुद्वारे की पार्किंग लॉट में गोली मार के कत्ल कर दिया गया था। पाकिस्तानी निजात सादिक खान तीसरी मरतबा लंदन के मेयर मुंतखब हो गए। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में अपोजिशन लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी को बदतरीन शिकस्त। 1026 निशिस्तों के साथ लेबर पार्टी का पहला नंबर, 94 इजाफी निशिस्तों के साथ लेबर डेमोक्रेट्स की दूसरी पोजीशन। हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी 446 निशिस्तों से महरूम तीसरे नंबर पर आ गई। बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। लेबर ने मेयर की 11 में से 4 निशिस्तें जीती। इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलू। चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। कराची में गर्मी का राज बरकरार। लाहौर में 7 मई से गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। बिलाखौफ जिंदगियां बचाने आग में कूद जाते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फायर फाइटर्स का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद फायर फाइटर्स की अजीम कुर्बानियों को याद करना और उनकी खिदमात को खराज अकीदत पेश करना है। पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 10 के लिए विंडो तजवीज़। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अगले साल 8 अप्रैल से 20 मई तक की विंडो तजवीज़। विंडो खिलाड़ियों की सहूलत, वर्कलोड मैनेजमेंट और मसरूफियात को मद्देनजर रखकर तजवीज़ की गई है। कौमी टीम ने दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड की तैयारियां शुरू कर दी। खिलाड़ियों की कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस। दोनों टीमों के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 10 मई से होगा।
ازلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ کا ملائیشیا میں آغاز، پاکستان کا فاتحانہ آغاز، افتتاحی میچ میں میزبان ملائیشیا کو 4 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے دی۔ میچ میں سفیان خان نے ہیٹ ٹرک بنائی، زکریا حیات اور ابو بکر محمود نے 1-1 گول سکور کیا۔